کل ہم نے لیکچر نمبر 7 پڑھنا شروع کیا. اس کا عنوان ہے نیابت و خلافت. یہ نیابت اور خلافت وہ سبجیکٹ ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. اب آپ غور کریں کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز، چاہے وہ ماچس کی چھوٹی سی تیلی جتنی برابر کی چیز کیوں نہ ہو، اگر اس پہ انگلی رکھ کے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب ہوتا ہے. بھئی یہ کپڑا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ جی یہ پردہ ہے. یہ کیا چیز پڑی ہے؟ جی یہ قلم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پھول بنا ہوا ہے. کیوں جی؟ تاکہ اچھا لگے. غور کریں، اگر نہیں پتا تو یہ جو ہمارا اپنا تن ہے، ہمارا اپنا وجود ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں. یعنی ہمیں اپنے ہونے کا پرپز ہی نہیں پتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے واشگاف کہا کہ انی جائلو فی الارض خلیفہ. باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کی تیاری دیکھیں کیسے ہے کہ کن کہہ کر ساری مخلوقات کو تخلیق کیا گیا، الستو بربکم کہہ کر ان میں شعور اور آگہی اور ان کے حسیات قائم کر دیے گئے یا ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا. لیکن انسان میں نفخت فیہ من الروحی، یہ اس کو وہ شرف عطا کیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا. اب ہمارے ہاں ترجمہ انسان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. بھئی اپنی روح پھونکی تو پھر میں اور آپ کیا ہوئے؟ بھئی ہم تو اللہ ہو گئے. لیکن وہاں پہ لفظ ہے من الروحی، من الروحی، اپنی روح میں سے. تو کیا پھونکا؟ پتہ نہیں. بھئی غور کریں. اب اگر ہم بہت بھی محتاط الفاظ میں عرض کریں تو یہ بنتی ہے بات کہ بھئی آپ کے اور میرے اندر اللہ نے کچھ صلاحیتیں، خود اپنی روح والی صلاحیتیں ہمارے اندر منتقل کیں. اب وہ صلاحیتوں کے ہم امین ہیں. اب ان کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ رب کریم نے علم الاسماء عطا کیا. علم الاسماء عطا کیا کہ صفات کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہر چیز کا، ہر صفت کا کوئی نام ہوتا ہے. گویا علم الاسماء کہہ کر صفات. اب صفات ہی اصل میں تخلیقی فارمولے ہیں. کون سی صفت کتنی مقدار میں کس ریشو سے دوسری کسی صفت سے ملے گی تو کون سا مظہر وجود میں آئے گا، یہ ساری باتیں ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نبی بھیجا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس پورے پروگرام کو ایک پرفیکشن کی شکل دے دی. یعنی سیکھنے سکھانے کے عمل کو پرفیکٹ کر دیا گیا. آگے ان کی تعلیمات کو ان کے علوم کے وارث اولیاء کرام لے کر چلے، اور ہر دور میں وہ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کے یہ ذہن بن جائیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھ جائیں. لیکن جو بھی حشر ہوا، وہ جیسے بھی ہوا، وہ آپ کے سامنے کرتے کراتے ایک بار پھر قرۂ فال جو ہے وہ حضرت محمد عظیم برخیا اور کلندر باب اولیاء کے نام نکلا. یہ ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا کی، ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ میرے تعلیمات کے جو اصل کرکس ہیں یا اس کی جو فہم ہے اس کو عام کرنے میں لگ جائیں. انہوں نے آگے ایک بندہ تیار کیا، الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی.
ان کی روز و شب 16 سال ان کے گھر میں رہ کر ان کی تربیت فرمائی. انہوں نے اپنے مرشد کی کتاب لوح و قلم کو پڑھانا شروع کیا، سلسلہ قائم کیا. اب سارے سلسلے کے افراد پہ کیا یہ لازم نہیں ہے کہ ہم مرشد کریم کے ارشادات کو حرز جاں بنا کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر لیں؟ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو خود بخود لوگ بات کو سمجھیں گے. آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے ہمیں خود تو بدھی میں واضح ہو، ہماری اپنی بدھی یعنی ہماری اپنی عقل میں ایک چیز واضح تو ہو. تو اب اس لیکچر میں دیکھیے کہ انہوں نے صاف بات کہی کہ بھئی یہ سارے روحانی علوم جو ہیں یہ 3 ابواب پہ ہیں. ایک انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اور ایک نوعی تخلیقی فارمولوں سے ریلیٹڈ ہے، اور تیسرا خالق کی مشیت سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ بھئی یہ سارا نظام جو ہے یہ حواس اور حسیات کا ہے. یہ جوڑے جوڑے ہیں، یعنی حواس بیداری میں بھی کام کرتے ہیں اور نیند کی حالت میں بھی کام کرتے ہیں. اس کے بعد بتایا کہ بھئی کس طرح سے علم حضوری جو ہے وہ آگے 3 صفحات پہ مشتمل ہے، اور ان 3 صفحات کا خلاصہ جو ہے وہ ثابتہ، عیان اور جویہ کے نام سے کیا گیا. اور پھر انہی 3 کو مزید دیکھیں، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت کم ہے. ہم جب ایک لفظ کو اب روح کہتے ہیں تو روح سے اصل میں مراد یہ تینوں سیکشن ہوتے ہیں. روح سے مراد وہ تینوں سیکشنز ہیں. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اب یہ روح حیوانی ہے جویہ، تو یہ ہمارے فزیکل باڈی کا علم ہو گیا، اور روح انسانی اور عیان یہ ہمارا ذہن ہو گیا، اسی کو نسمہ کہا گیا. پھر روح اعظم جو ہے یہ ہمارا وہ روحانی سطح ہو گئی جہاں پہ ہم حسیات کی وہ سپیڈ گین کر لیتے ہیں جہاں سے ہم بہت تیز رفتار چیزوں کو، جیسے روشنی، جیسے نور، جیسے تجلی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، یا وہ چیزیں ہمارے ذہن کی گرفت میں آنے لگتی ہیں. یہ باتیں بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو علم آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے، یعنی عطا کیا گیا ہے، اسی کو تدلی کہتے ہیں. اب یہ بات اتنی آسان ہے، لیکن یہ آسانی ہمارے لیے کسی وجہ سے مشکل بنی ہوئی ہے. اس مشکل کو ہم نے خود ختم کرنا ہے. تو پیج نمبر 71 پہ میں بات جہاں کل ختم ہوئی تھی اس سے آگے عرض کرتا ہوں، جو حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ انسان کا شرف اس بات پر قائم ہے کہ اسے اللہ کی نیابت حاصل ہے. یہ ہے انسان کا اصل شرف. یہاں ہم ایک دوسرے پہ دھونس جمانے میں جب مصروف ہیں. اگر انسان 10-20 جانوروں کا ریوڑ اکٹھا کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا شرف ہے کہ میں نے حیوانات پہ قابو پایا ہوا ہے. نہیں، اس طرح نہیں. یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ جہت ہے. اصل شرف یہ ہے کہ اسے اللہ کی نیابت حاصل ہے. نیابت سے کیا مراد ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حاصل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں؟ کوئی بندہ جب تکوین کے شعبے میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے جو مینج کرتی ہے دنیاوی معاملات کو، اس کے اپنے قاعدے، ضابطے اور قوانین اور اصول ہیں. تو جب کوئی بندہ تکوین یعنی ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں داخل ہوتا ہے تو یہ اطلاعات فراہم کر دی جاتی ہیں. یعنی جب کسی بندے کا چناؤ ہو جاتا ہے تب اس کو اطلاع ملتی ہے، تب اس کے اندر وہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگتی ہیں کہ وہ نیابت کے اختیارات کو جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے.
یعنی وہ علم حاصل ہی اسے اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ان کو پہلے تو جانے، پھر دوسرے درجے پہ سمجھے، اور پھر تیسرے درجے پہ استعمال کریں۔ اب آپ غور کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ہمارے عظیمی بھائی اور بہنیں تھوڑا سا جب وہ جانکاری کا عمل مرحلہ شروع ہوتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، سمجھنے پہ اصرار ہونا چاہیے، اور سمجھ بھی کس درجے کی، اس درجے کی کہ آپ اس کو استعمال کرنے پہ قادر ہو جائیں، اور اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یعنی اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ہر نام، جب بھی اللہ کا کوئی نام پکارا جاتا ہے، کوئی نام لیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو اصل میں اس نام کا مطلب ہے اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا اس کو ذہن میں دہرایا جا رہا ہے، یا آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اب جیسے ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، تو ہم یا حیو یا قیوم کا ورد اگر طوطے کی طرح یا چلتے ہوئے کیسٹ کی طرح کرتے رہیں، سارا صبح سے شام تک یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کرتے رہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ذہن کو اگر ایک تسلی مل رہی ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ اصل میں یا حیو کہتے ہی ہمارے ذہن میں اللہ کی صفت حیات، دیکھیں حیات ایک صفت ہے، زندگی ایک صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ تعارف کراتا ہے الحی القیوم، کیونکہ میں ہوں وہ حیات جس کو قیام ہے، باقی کسی چیز کی حیات کو قیام نہیں ہے۔ اسے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور یہ صفت بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل میں حاصل ہو گئی تھی۔ اب بندے سے مراد نوع انسان، اور نوع انسان کے تمام افراد ہیں۔ غور کریں، بندے سے مراد نوع انسان یعنی پوری اسپیشی، یہ جو ہومو سیپینز ہیں، جو بنی نوع انسان کہلاتے ہیں، اور پھر اس نوع کے تمام افراد کو یہ صلاحیتیں ازل میں عطا کر دی گئی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء عطا کر دیا اور اپنی تخلیقی صفات سے آدم کو آگاہ کر دیا، تو آدم کا یہ علم پوری نوع انسانی کا ورثہ بن گیا۔ اس علم کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مراقبہ صرف ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ مختلف علوم کے حصول کے لیے مختلف مراقبہ جات ہیں۔ محض ایک عمل نہیں ہے، یہ مختلف علوم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے سے مراقبے کروائے جاتے ہیں۔ اب میرے علم میں، یعنی خواجہ شمس الدین عظیمی ابن الحاج انیس احمد انصاری، میرے علم میں ان کی تعداد 17 ہے، 17 قسم کے مراقبے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس نیابت کو جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم کو دی ہے اگر تلاش کرنا چاہے، تو سب سے پہلے اس کے یقین میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ نے صفت رحیمی سے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اب رحیم سے کیا مراد ہے؟ کہ صفت تخلیق، صفت تخلیق سے جڑا ہے اس کا تعلق رحیمی کا۔ رحمت بھی اسی کو کہتے ہیں، اور رحمان جو تخلیقی نظام کو بنانے والا ہے۔ دیکھیں نا، رحم، رحیم اور صفت رحیمی اور رحمت، یہ سارے لفظ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ازل میں
آدم کو اسم رحیم کی صفت بھی منتقل ہوئی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو بھی خالق بنایا، اسی لیے کہا کہ احسن الخالقین، میں سارے خالقوں میں سے افضل ہوں، احسن ہوں. یعنی انسان کے اندر صفت رحیمی کی صفت منتقل ہے، اس کو یہ صفت اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے. اب سالک اگر اس میں رحیم کا مراقبہ کرے، یعنی وہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس طرف ہماتن متوجہ ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا جزو ہے. دیکھیں غور کریں کہ مراقبے میں پہلا درجہ کیا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ میں اللہ کی صفت رحیمی کا جزو ہوں، یعنی اسی صفت رحیمی کی وجہ سے میں تخلیق ہوا ہوں اور یہی صفت میرے اندر بھی نفوذ کیے ہوئے ہے، لیکن ایز اے پارٹ، ایز اے پارشلی، یہ نہیں کہ میں پوری طرح اس سے واقف ہوں. تو اس کے اوپر تخلیقی علوم منکشف ہو جاتے ہیں، تخلیق کرنے والے علوم منکشف ہو جاتے ہیں. اور آپ کو سن کے بہت حیرت ہوگی کہ حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ نے آپ سورہ مریم پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں. اور یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ اصل میں ایک مثال ہیں کہ صفت رحیمی کو حضرت زکریا نے کیسے استعمال کیا، حضرت مریم نے کیسے استعمال کیا اور حضرت عیسیٰ نے کیسے استعمال کیا. تو یہاں پہ صرف تذکرہ حضرت عیسیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے اسی اسم رحیم کی صفت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے کی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ مٹی کے جانور میں پھونک مار کر اڑا دیتے تھے. وہ مٹی، کلے، جسے بچے کھیلتے ہیں اس طرح وہ مٹی گوند کے اس سے وہ ایک جانور بناتے تھے یا پرندہ بناتے تھے. جب اس میں پکڑ کے پھونک مارتے تھے اس پہ تو وہ زندہ پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیتا تھا. یا پیدائشی کوڑھی یا اندھے کو اچھا کر دیتے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے اسم رحیم کی صفت کو عملاً جاری اور ساری فرما دیتے تھے. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کا تذکرہ کر کے تخلیق کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے. اس طرح سے قرآن میں ہر نبی کے معجزے کے پیچھے کچھ نہ کچھ فارمولے بیان ہوئے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم اسے کس درجے پہ سمجھے، جانیں اور پھر استعمال کرنے کی نوبت و دعا ہی ہے کہ اللہ کرے کہ آ جائے. اب تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. سنیں، یہ تخلیقی فارمولہ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم. تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے. نفختہ فیہ من الروح، اپنی روح میں سے پھونکا. اس حوالے سے جب تک انسان کے اندر یا آدم ذات کے اندر روح موجود نہیں ہے، آدم کا وجود ناقابل تذکرہ ہے. اگر یہ روح نہ ہو تو آدم کا وجود کیا ہوا؟ ناقابل تذکرہ شے ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی تو اس کے اندر حواس متحرک ہو گئے. تو یہ ہمارے حواس دیگر مخلوقات، دیگر موجودات کے اندر کام کرنے والے حواس سے کوالٹی میں کہیں زیادہ افضل ہے. لیکن پھر وہی بات ہے، ہمیں اس بات کا شعور کتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے قلیل ہے. بات روشن ہے کہ روح کا قلیل علم دیا گیا ہے.
توجہ طلب بات ہے کہ جس قلیل علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے تمام علوم لامتناہی ہیں، ان کی تو حدیں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ میتھس کا ایک بڑا مشہور ایگزم ہے، کیا کہ انفینٹی کا پارٹ آف انفینٹی از آلسو انفینٹی، تو لامتناہی کا قلیل بھی لامتناہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا جو علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے علوم کے مقابلے میں قلیل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روح کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے یا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ روح میرے رب کے امر سے، اور امر رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، یہ دو آیتوں کو ملا کر حضور مرشد کریم پورا فارمولہ بتا گئے۔ میرے رب کے امر سے ہے، روح من امر ربی، یا سلونا کا انر روح، آپ سے روح کی بابت پوچھتے، کلو روح من امر ربی، من امر ربی، تمہارے رب کے کاموں میں سے کام ہے۔ اور پھر کیا کہا، کام کیا ہے، انما امرہ اذا ارادہ شیئن، اور اس کا کام یوں ہے، انما امرہ اذا ارادہ شیئن، کہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی ایک چیز کا، این یقول لہو، تو یہ کہتا ہے اس کو، کس کو، وہ ارادے میں جو چیز تفصیل سے ڈیٹیل سے موجود ہوتی ہے۔ اب ہم ارادے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ارادے کرتے ہیں، ہمیں نہ چیز کا پتہ ہے نہ اس کی ڈیٹیلز کا پتہ ہے، اور چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، تو وہ تو ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ناقابل تذکرہ شے تھا، ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے فرما رہے ہیں، جب تو بناتا ہے مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے، یعنی وہاں پہ بے اذنی، میری مرضی اور میرے دیے ہوئے علوم سے، پھر اس میں پھونک مارتا ہے تو ہو جاتا ہے وہ جانور۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تخلیقی فارمولے کے تحت یا اس میں رحیم کی صفت کے تحت مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، پیدائشی اندھے، اور کوڑھی کے اوپر دم کرتے تھے تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا تھا، یہ اللہ کی صفت رحیمی کا استعمال کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی اور لفظ کن فرمایا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس میں رحیم کی قوت نے حرکت میں آ کر کائنات کے تمام افراد، تمام اجزاء اور تمام ذرات، تمام ذروں کو بھی شکل و صورت بخش دی۔ اس حالت کو حضور کلندر بابا اولیاء نے اس میں اطلاقیہ کا نام دیا، یعنی اس وقت اسماء کی حالت اطلاق کی تھی، یعنی وہ مطلق حالت میں تھے اور ان کا اطلاق ہو گیا، یعنی وہ نافذ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس میں اطلاقیہ اسم مطلق سے مشتق ہے، پھر یہ اسم تنزل کر کے عینیہ میں داخل ہو گیا۔ عینیہ، عین آنکھ، یعنی کہ اب اس کی شکل بننی شروع ہو گئی، اور صفت رحیمی سے علم میں حرکت پیدا ہو گئی جب عینیہ میں داخل ہوا، اور ساتھ میں صفت رحیمی کا جو علم ہے اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ کن کے بعد موجودات کو علم نہیں تھا کہ میں کون ہوں، ان کو یہ تو پتا تھا میں ہوں، لیکن میں کون ہوں یہ نہیں معلوم تھا، تو میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، بس ایک حیرت کا عالم تھا۔ اب اس حیرت کے عالم کو عینیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عینیہ کی ایک مزید ڈیفینیشن آئی کہ عینیہ جب ایک چیز موجود ہو لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس محضیت
اور اس حیرت کو ختم کرنا چاہا تو موجودات کو خطاب کر کے فرمایا پہچان لو میں تمہارا رب ہوں. یعنی کہا لستو بربکم، تو روحوں نے جواباً کہا جی ہاں. وہاں قرآن میں تو صرف ایک لفظ ہے نا، بلا، جی ہاں ہم نے پہچان لیا. تو جب روحوں نے اللہ تعالی کا اعتراف کر لیا تو صفت رحیم اس میں عینیہ سے تنزل کر کے اب کونیہ ہو گئی، یعنی مظہر بننا شروع ہو گیا، یعنی حواس میں حرکت پیدا ہو گئی. گویا یہ جو تین درجے تھے اطلاقیہ، عینیہ اور کونیہ، اس کو اس میں رحیم کی ایک صفت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی مثال دیتے ہوئے کس خوبصورتی سے حضور مرشد کریم نے واشگاف کر دیا، واضح کر دیا، یاد کرنا آسان کر دیا. اگر ہم امیجن کریں اور اپنے امیجنیشن سے کام لیں گے تو یہ درجے ہمیں ہمارے ذہن میں واضح ہوتے چلے جائیں گے. یہاں پہ یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا. اس چیپٹر میں جو باتیں حضور مرشد کریم نے بتائیں ان کی تکرار کرنے سے انشاءاللہ یہ منظر جو ہیں یہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کا ذوق و شوق مزید فروزاں ہوگا، مزید بڑھے گا.